الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله مولانا العظيم. وقد ورد في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی اس مبارک مجلس میں پہلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں یہ سیدھے سیدھے یا ایکات واسطے سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن سے جڑے اور ملے ہوئے ہیں. ان تمام کا ایک ہی مقصد ہے کہ صحیح ایمان صحیح اسلام ختم ہو جائے، صحیح عقیدے ختم ہو جائے. اور عقائد اصل چیز ہے. ایک درخت ہے ہرا بھرا لیکن اس کی جڑ کھوکھلی ہو جائے، سڑ جائے تو چند دنوں میں وہ ہرا بھرا درخت ختم ہو جائے گا. ہمارے عقائد اصل ہے. جب تک یہ عقائد صحیح رہیں گے اس کے اوپر آنے والے اعمال خیر اور اچھی طرح رہیں گے. اور اگر یہ جڑ سڑ گئے، کھوکھلی ہو گئے تو اس کے اوپر آنے والے اعمال بھی سڑے ہوئے خراب ہو جائیں گے. اس لیے بہت بڑی فکر کرنا ہے اس وقت پر ہمارے عقائد کی، ہماری اولاد اور نسلوں کے عقائد کی اور امت مسلمہ کے عقائد کی. اور یہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کو دین کے دشمن اپنا آلۂ کار بنا رہے ہیں، ان کو ذریعہ بنا رہے ہیں. اور ذریعہ بنا کر کے اصلی ایمان کو، اصلی اسلام کو، صحیح دین کو ختم کرنے کی بہت منظم سازش ہو رہی ہے. اسی لیے یہ مبارک مجلس اللہ کرے میرے لیے، آپ کے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے. اس کو بہت اہمیت سے لو اس چیز کو. اس وقت بڑی تکلیف یہ ہے ہمارے اندر کہ ہم نے ان گمراہ فرقوں کو صحیح معنی میں سمجھا ہی نہیں کہ یہ ہے کیا، ان کے حقائق کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہے. ہمارا یعنی اہل حق کا، اہل سنت و جماعت کا ان سے کن کن چیزوں کے اندر اختلاف ہے، صراط مستقیم سے وہ کتنے دور ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت سی مرتبہ ہمارے علماء اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں
جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو ان فتنوں کی سنگینی ہی معلوم نہیں۔ ایک بہت بڑے عالم کی گزشتہ کل ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ یہاں علاقے میں محبین بہت رہتے ہیں، تو مجھے تو دل میں چوٹ آئی، زخم ہوا دل میں کہ بھئی یہ بدعتیوں کو آپ نے کب سے محبین کہنا شروع کیا؟ جو بدعت ایجاد کرے، رات دن بدعت کرے، ان کو تم محبین کہتے ہو؟ محبین تو الحمدللہ ہم ہیں، اللہ کے نبی سے سچی محبت رکھنے والے ہم لوگ ہیں۔ یہ کہاں سے محبین ہو گئے؟ یہ تو سنت کا جنازہ نکالنے والے، بدعت کو ایجاد کرنے والے۔ بعض مرتبہ ہمارے لوگ جہالت میں بول دیتے ہیں کہ یہ سنی لوگوں کی مسجد ہے، سنیوں کا مدرسہ ہے، یہ سنت پر ظلم ہے۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم سنت پر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو سراسر جہالت اور بدعت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کو سنی کہنا، محبین کہنا، یہ محبت رسول پر ظلم ہے، سنت رسول پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ حدیث پر عمل ہم کرتے ہیں۔ اگر ہمیں حدیث پر عمل نہ کرنا ہوتا تو دورے کے سال میں 10 حدیث کی کتابیں کیوں پڑھائی جاتی؟ پوری 10 کتابیں ہمارے بچوں کو ہم دورے کے سال پڑھاتے ہیں، تب جا کر کے ہم ان کو دورے حدیث شریف سے سند دیتے ہیں۔ اس سے پہلے مشکات پڑھاتے ہیں، اس سے پہلے ریاض الصالحین پڑھاتے ہیں۔ حدیث پر عمل الحمدللہ ہم کرتے ہیں، اور ہم جہالت میں کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے۔ ان غیر مقلدوں کو اہل حدیث کہنا یہ حدیث شریف پر ظلم ہے۔ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرات ائمہ نے ہم کو سکھلایا کہ حدیث پر کیسے عمل ہوگا۔ ائمہ کرام سے ہم نے سیکھا حدیث پر عمل کرنا۔ تو یہ لوگ تو آوارہ اور آزاد ہیں، جن کو کسی کی تقلید نہیں کرنی، شیطانی تقلید کو جنہوں نے اپنے گلے کا ہار بنایا ہوا ہے۔ تو ان کو کوئی اہل حدیث کہتا ہے تو حدیث کی روح مجروح ہوتی ہے کہ یہ کہاں کے اہل حدیث ہوئے؟ اہل حدیث تو الحمدللہ ہم ہیں، اللہ کے فضل سے ہم حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو حضرات علماء کرام بہت ضروری ہے کہ ہمارے سامنے ان کا تعارف ہو، پہچان ہو کہ کن کن چیزوں کے اندر کہاں کہاں جو ہے وہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان ھذا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، یہ ہے ہمارا راستہ، نبی والا راستہ۔ قل ھذہ سبیلی، یہ اہل سنت و جماعت اکابرین دیوبند یہ مسلک ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، یہ ہے جماعت صحابہ، انا ومن اتبعنی، کہ میں اور میری اتباع کرنے والے میرے پیارے صحابہ اور میری امت کے وہ لوگ کہ جو لوگ میری سنت پر عمل کرتے ہیں، یہ ہے اہل سنت و جماعت اکابرین دیوبند کا مسلک۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی۔ اس دور میں اس آیت کی اگر کوئی تفسیر ہے تو میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، وہ ہے اکابرین دیوبند کا مسلک اور ان کا طرز عمل اور طرز فکر۔ وہ اس دور میں عملی مثال ہے اس دور کے اندر، اور صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ہدایت کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر یہ سب گمراہی کے چھوٹے الگ راستے ہیں، ان کی طرف دھیان بھی مت دو، ورنہ وہ تم کو شیطان کے راستے کے اوپر لے جا کر کے چھوڑیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ الگ الگ جو راستے، کوئی بریلویت کے نام سے ہے، کوئی غیر مقلدیت کے نام سے ہے، کوئی شیعیت کے نام سے ہے، کوئی قادیانیت کے نام سے ہے، کوئی مودودیت کے نام سے ہے، یہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان گلی کوچیوں میں گئے تو صراط مستقیم سے ہٹ کر کے گمراہ ہو جاؤ گے۔
اور ہدایت کے راستے سے ادھر ادھر ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کی اس مجلس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اس وقت ہمارے سامنے فتنے ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا تعارف ہم سمجھ لیں، تاکہ ہمیں ان کی سنگینیاں سمجھ میں آئے۔ اسی مسجد کے اندر پہلے کئی مرتبہ قادیانیت کی پوری تاریخ، ان سے جو ہمارے مسائل اختلاف ہے، غیر مقلدوں سے، شیعوں سے، رافضیوں سے، بہت تفصیل سے الحمدللہ میں نے بیان کیا ہے۔ لیکن آج یہ کام کرنا ہے کہ ان تمام فرقوں کا مختصر تعارف، اگر تعارف اور پہچان ہوگی تو ہمیں بچنا آسان ہوگا۔ آج تکلیف یہ کہ ہمارے اندر ان کی صحیح پہچان ہی نہیں۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ ہم میں اور بریلویت کے اندر اب 1/42 فرق باقی رہا ہے۔ ہم میں اور بریلویت میں اب 1/42 فاصلہ باقی رہا ہے، اتنے قریب ہم چلے گئے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے، آپ سب کو فائل ملی ہے اس کو کھولیے، جن کو نہ ملی ہو وصول کر لیجیے، لیکن ایک ایک چیز سمجھیے کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اس کو آپ لے جائیے اور لے جا کر کے اس کو بار بار دیکھیے اور لوگوں کو بتلائیے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ پہلے نمبر پر کھولیے، صفائی نکالو، دوسرا مائک ہے، جماعت اسلامی کا تعارف ہے، ٹھیک ہے بھائی کھولا، جماعت اسلامی کا تعارف کھولیے، صفحہ نمبر 1 کھولا آپ سب نے۔ اب دھیان سے اس کو سنیے، جو بات سمجھ میں نہ آئے جب اس فرقے کا تعارف ختم ہو تو آپ پوچھ لیجیے۔ جی پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی، اس جماعت کے بانی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی ہے۔ اس وجہ سے اس جماعت سے تعلق رکھنے والوں کو مودودی بھی کہا جاتا ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی باقاعدہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں تھے، البتہ اس زمانے میں اسکول و کالج میں فاضل کا کورس کرنے والوں کو مولوی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے بھی یہ کورس کیا تھا، اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ مولوی لگایا جاتا ہے۔ دیکھیے بھائی، پرانے بہت سے لوگوں کے نام کے آگے مولوی کا لقب ملتا ہے، تو یہ مولوی کے لقب کی تاریخ بھی سمجھ لو۔ جیسے کہ قادیانیوں کے یہاں مولوی محمد علی لاہوری، جس نے بیان قرآن لکھا ہے حضرت تھانوی کی کتاب کے نام پر، تو وہ کوئی مولوی نہیں باقاعدہ، یہ ایک ڈگری ہوتی تھی اسکول کالج میں اس زمانے میں۔ چلیے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے سید ابو الاعلیٰ مودودی کو اونچے درجے کی ذہانت اور لکھنے کی بہت اچھی صلاحیت عطا فرمائی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے لیے دین کی دعوت دینے کا کام پسند کر کے ذہن اور قلم دونوں کا استعمال کیا اور بہت سی کتابیں اور قرآن کی تفسیر بھی لکھی، مگر علماء کی نگرانی کے بغیر آزاد مطالعے سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سچا ہونے اور دوسرے کئی مسائل میں جمہور اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹ کر اپنی الگ رائے پیش کی۔ شعبان سن ہجری 1360 مطابق اگست سن عیسوی 1941 میں انہوں نے جماعت اسلامی کے نام سے اپنی ایک جماعت بنائی، جس کا اصل مقصد اسلامی قانون قائم کرنا تھا۔ اس نیک مقصد کی وجہ سے کچھ علماء حق ان کے ساتھ ہو گئے، مگر اس جماعت کی حقیقت جاننے کے بعد بہت جلد اس سے علیحدہ بھی ہو گئے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان لوگوں نے بھی جن پر ان کو بہت بھروسہ تھا ان کی جماعت کو چھوڑ دیا اور ان کے خلاف کتابیں بھی لکھی۔ ان کے یہاں پابندی سے قرآن و حدیث کے ہفتہ وار درس ہوتے تھے، مگر عموماً دنیاوی پڑھے لکھے لوگ ہی درس دینے والے ہوتے ہیں، جو مطالعہ کے بعد مودودی صاحب کی تفسیر اور اپنی سوچ کے مطابق خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ مودودی صاحب کی تفسیر اور جماعت اسلامی کے متعلق علماء حق کی رائے۔
فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن میں بہت سی چیزیں جمہور اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہیں۔ عام مسلمانوں کا اس کو پڑھنا یا سننا اعتقادی اور عملی گمراہی و غلطی کی وجہ بن سکتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں، جو حضرات عالم دین ہیں، قرآن و حدیث کا علم باقاعدہ اہل حق اساتذہ سے حاصل کر کے اس پر مضبوطی رکھتے ہیں اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی ان کو مہارت ہے، ان کے لیے نقصان نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، مودودی صاحب اور ان کی جماعت کے اونچے ذمہ داروں کی کچھ باتیں معتزلہ کی ہیں اور کچھ باتیں روافض کی ہیں، کچھ خوارج کی ہیں، کچھ غیر مقلدین کی ہیں، کچھ منکرین حدیث کی ہیں، کچھ قادیانوں کی ہیں، کچھ قادیانیوں کی ہے۔ جو شخص یا جو فرقہ ان تمام کو تسلیم کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت ما انا علیہ واصحابی سے نہیں۔ فتاوی محمودیہ۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مودودی صاحب کی کتاب قرآن و سنت کا بار بار ذکر فرمانا محض ڈھونگ ہے۔ وہ نہ کتاب کو مانتے ہیں نہ سنت کو، بلکہ وہ سلف صالحین کے برخلاف ایک نیا مذہب بنا رہے ہیں اور اسی پر لوگوں کو چلا کر دوزخ میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں۔ ادیان باطلہ اور صراط مستقیم۔ جماعت اسلامی آج بھی ہند و پاک میں اپنا کام کر رہی ہے۔ بدلتے وقت کے ساتھ اس جماعت نے اپنے قانون میں بہت سی تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ نوٹ: بعد میں جس طرح کی تبدیلیاں کی گئی اور جس طرح کے ان کے نظریات، عقائد اور افکار ہوں گے، اس کی وضاحت سامنے آنے پر اسی کے مطابق ان کے بارے میں شرعی فیصلہ کیا جائے گا۔ دیکھیے، آپ نے پڑھ لیا جماعت اسلامی کے متعلق، اس میں دو بات کی طرف میں آپ کی خصوصی توجہ دلواتا ہوں۔ ایک بات آپ نے سنی کہ مولانا مودودی صاحب نے بغیر کسی عالم کی، بزرگ کی نگرانی کے آزاد مطالعے سے کام شروع کیا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے بزرگوں کی سرپرستی کے اندر کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے، تب جا کر کے کام بنتا ہے۔ آزاد مطالعے سے آدمی مودودی بن سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ جس وقت پر یہ مودودیت کا فتنہ بہت شباب پر تھا، تو جو دو فتاوے ابھی پڑھے ہندوستان کے مفتی اعظم میرے استاد اور مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ مفتی جی، تم مودودی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کرو اور ان کو جواب دو۔ تو اتنے بڑے مفتی اعظم ہیں، لیکن فرمایا کہ حضرت مجھے تو ڈر لگتا ہے مودودی صاحب کی کتاب پڑھنے سے، کہ ان کی کتاب پڑھنے جاؤں گا تو میں خود ان کے چکر میں پھنس نہ جاؤں۔ تو میں کہتا ہوں آپ مطالعہ کرو۔ کہ حضرت آپ توجہ فرمائیے تو میں مطالعہ کرتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں توجہ کرتا ہوں، مطالعہ شروع کرو۔ بس پھر حال یہ تھا کہ مودودی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ان کی گمراہی کو واضح کیا۔ رات بھر حضرت کی مجلسیں ہوتی تھی مودودیت کے سلسلے کے اندر کہ کہاں کون سی بات گمراہی کی ہے۔ اسی لیے علماء سے میں بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں، ضرور کسی صاحب نسبت اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کی نگرانی میں دینی کام کرو، تو انشاءاللہ گمراہی سے حفاظت ہوگی۔ دوسری بات اس میں خاص توجہ دینے کی یہ پڑی آپ نے کہ مودودیوں کے یہاں ہفتہ واری قرآن اور حدیث کے درس ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے علماء اپنی اپنی مسجدوں میں ہفتہ واری قرآن حدیث کا درس شروع کریں۔ آسان ترتیب میں آپ کو بتلاؤں کہ بھائی معرف القرآن تو کتنی آسان چیز ہے، اس میں سے مطالعہ کر کے ایک آیت، دو آیت، تین آیت اپنے محلے کی مسجد میں سنا دو ہفتے میں ایک دن۔ ارے مطالعہ کر کے زبانی نہیں سنا سکتے تو معرف القرآن میں پنسل سے نشان بنا دو اور اس کی تعلیم کر کے سنا دو کہ یہ آیت میں یہ ہے، اور آپ کی آسانی کے لیے کہہ دو الحمدللہ 15 سال اور پچھلے 1.5 سال لاک ڈاؤن کی روزانہ کی برکت سے
پورا قرآن مجید عوامی انداز میں تفسیر کر کے بندے کا مکمل ہوا ہے، اور وہ پورا نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کی پین ڈرائیو بھی موجود ہے، میری ویب سائٹ کے اوپر ہے، اور مجلسی ترتیب سے ہیں۔ آپ امت کو سنائیے، اس کو عام کیجئے۔ یہ لوگ قرآن حدیث کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو کھینچتے ہیں۔ بھائی فضائل اعمال بہت اچھی چیز ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے۔ دیکھیے ہم نے ہماری مسجد میں جو نظام بنوایا ہماری مساجد میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نے ہماری مساجد کا ایک نظام بنایا ہے اور مرتب کر کے شائع کیا ہے کہ روزانہ عصر کے بعد ہفتے میں 6 دن الگ الگ چیزیں ہوگی۔ ایک دن درس قرآن ہوگا، ایک دن درس حدیث ہوگا ریاض الصالحین میں سے، ایک دن سیرت پاک ہوگی، 1-2 دن مسائل ہوں گے، ایک دن فتنے اور قیامت ہوں گے، اور ایک دن عقائد۔ 7 دن کی ترتیب بنی ہوئی ہے، اور ان کو کتاب بھی دے دی گئی علماء کرام میں۔ یہ عصر کے بعد کا نظام، اور روزانہ عشاء بعد فضائل اعمال کی تعریف، عصر کے بعد ہفتے میں روزانہ الگ الگ۔ تو اس سے امت کو مسائل، عقائد، سیرت، قرآن، حدیث، یہ سب چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ یہ نوجوان علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی یہ سلسلے شروع کرو اپنے اپنی مسجدوں میں۔ کرو گے یہ کام؟ کون ارادہ کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاء اللہ، اپنی مسجدوں میں شروع کرو۔ یہ جماعت اسلامی والے مودودی لوگ ہمارے نوجوانوں کو اس کے عنوان سے گمراہ کرتے ہیں، اسی لیے بہت ضرورت ہے۔ اور دیکھیے ان کا نام جماعت اسلامی ہے، اس کی وجہ سے متاثر نہیں ہو جانے کا۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب فرمایا کرتے تھے کہ نام پر تو غور کرو، جماعت اسلامی پہلے نمبر پر، جماعت اسلام بعد میں۔ جماعتیت کا غلبہ ہے، اسلام مغلوب ہے۔ ان کو اپنی جماعت مضبوط کرنی ہے، بھلے اسلام پیچھے رہے، اور یہی ہوتا ہے، وہ اپنی تنظیم مضبوط کرتے ہیں۔ اسلام سے جو ہے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے صحابہ کی گستاخی کی، انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی، یہ جماعت اسلامی اور مودودی لوگوں نے۔ یہ پہلی جماعت کا تعارف ہوا۔ اس سلسلے میں کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو 2-4 منٹ کا وقت دیا ہے، بتائیے کسی کو، نہیں تو پھر آگے چلے ہم دوسرے نمبر پر۔ آئیے آگے بڑھیے۔ قادیانیہ صفحہ نمبر 2 کھولیے۔ مزید فائل ہے، اور پیچھے نئے علماء ہیں۔ جی سنیے دھیان سے۔ اس جماعت کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی احمدی۔ اس جماعت کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ سن عیسوی 1839 یا سن عیسوی 1840 میں پنجاب کے ایک گاؤں قادیان میں اس کی پیدائش ہوئی۔ جس وقت پورا ہندوستان انگریزوں کے ظلم سے پریشان تھا، ایسے نازک وقت میں مرزا غلام احمد اور اس کا خاندان مظلوم ہندوستانیوں کا ساتھ چھوڑ کر ظالم انگریزوں کی مدد کرتا تھا۔ 24 فروری سن عیسوی 1898 کو مرزا نے ایک انگریز کو ایک لمبا خط لکھا تھا، جس میں وہ خود لکھتا ہے، میں سب سے پہلے یہ اطلاع دیتا ہوں کہ میں ایک ایسے خاندان میں سے ہوں جس کی نسبت گورنمنٹ نے ایک لمبی مدت سے یہ قبول کیا ہوا ہے کہ وہ خاندان اول درجے پر انگریز سرکار کا خیر خواہ ہے۔ مجموعہ اشتہار۔ دوسرا امر قابل گزارش یہ ہے کہ میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو تقریباً 60 برس کی عمر کو پہنچا ہوں، اپنی زبان و قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلیشیا کی سچی محبت اور خیرخواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں۔ مرزا کی یہ باتیں خود بتاتی ہیں کہ وہ اس کا خاندان اور اس کی جماعت کا مقصد دین کی خدمت نہیں بلکہ بھارت ملک کے دشمن انگریزوں کی مدد کرنا ہے۔ اس کام کے لیے مرزا نے پہلے خود کو اسلام کا سچا خیرخواہ ثابت کرنے کے لیے عیسائیوں اور آریہ سماج والوں سے مناظرے کے نام پر بدزبانی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کی یہ چال کامیاب ہوئی اور کچھ بھولے بھالے مسلمان اس کی جال میں پھنس گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنا حقیقی روپ دکھانا شروع کیا اور کبھی مصلح ہونے کا، کبھی فرشتہ ہونے کا، کبھی مہدی ہونے کا،
کبھی مسیح موعود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے ہونے کا، کبھی خدا ہونے کا، کبھی خدا کی بیوی ہونے کا، کبھی کرشن ہونے کا، کبھی حجر اسود ہونے کا، اور کبھی مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ تو صرف مرزا کے دعووں کی بات تھی۔ اگر اس کی زندگی کے حالات کو دیکھا جائے تو نبی تو بہت دور کی بات، اس کو ایک شریف انسان ماننا، بلکہ وہ مرد ہے یا عورت، یہ سمجھنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف اعلان فرما دیا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ انہی باتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے لکھا ہے کہ سچا مسلمان ہونے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نئے نبی کی دنیا میں پیدا ہونے کا عقیدہ رکھے وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ قادیانی لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اس لیے امت کے تمام علماء نے قادیانیوں کو غیر مسلم ہونے کا فتویٰ دیا ہے، لہذا ان قادیانیوں سے بچ کر ہی رہنا ہے۔ قادیانی خود کو احمدی اور مرزائی کہتے ہیں۔ اس وقت قادیانیوں کے دو گروپ ہیں، لاہوری اور قادیانی، مگر حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں، لہذا دونوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے اس مضمون میں ایک اہم بات آپ نے یہ پڑھی کہ ظالم انگریزوں نے بھارت کے اندر آزادی کی محنت کو کمزور کرنے کے لیے قادیانی جماعت کو کھڑا کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کرنے والے انگریز لوگ تھے، اس کے بے شمار ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ تو ملک کے دشمن ہوئے، ملک کے آزادی کے دشمن ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ یہ قرآن کی کئی آیتوں سے حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نیا نبی ہونے کی بات کرے تو آدمی اسلام سے نکلا ہوا ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تو کیا بن سکتا ہے، وہ ایک شریف انسان بھی نہیں بن سکتا۔ خود اس کی کتابوں میں اس نے خود لکھا ہوا ہے وہ شراب پیتا تھا، شراب کا عادی تھا۔ اس نے جو چیزیں آرڈر کر کے منگوائی مارکیٹ سے، اس لسٹ میں شراب کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور زندگی میں کبھی جو ہے اس نے حج نہیں کیا، کبھی حج نہیں کیا، اور نہ تو جو ہے کبھی رمضان میں اعتکاف کیا، اور نماز بھی اٹھ پٹانگ اس کی ہوتی تھی، شرافت ہی نہیں تھی اس میں۔ ایک دن میں نے پہلے شاید سنایا بھی ہے یار، ایک دن صبح کے اندر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آیا، تو وہ جو ایزار کے اندر جو ایزار بند ڈالتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں ناڑا کہتے ہیں، یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو وہ یہاں لٹک رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اوپر پہنی ہوئی تھی لال پیلے رنگ کی ایزار، اور یہاں جو ہے یوں ناڑا لٹک رہا ہے۔ تو کہا اصل میں فجر کی نماز پڑھنے آ رہا تھا تو امامہ باندھنا تھا، تو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ امامہ باندھا یا ہے کہ تمہاری اماں کی ایزار باندھ کے گیا۔ تو حقیقت میں اس نے اپنی بیوی نصرت جہاں کی ایزار باندھ کے آیا سر کے اوپر۔ اب اتنا تو شعور نہیں ہے اس کو کہ میں کپڑے کا امامہ باندھ رہا ہوں یا بیوی کی ایزار سر کے اوپر لٹکا رہا ہوں، اور وہ ناڑا بھی لٹک رہا ہے اور چلے نبی بننے کے واسطے۔ یہ تو اس کا حل تھا۔ اس نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، روحانی خزائن میں موجود ہے، کہ اس کو پیشاب کی بیماری بہت تھی، روزانہ 100 مرتبہ کبھی کبھی پیشاب ہوتا تھا، 100 مرتبہ پیشاب۔ تو استنجا کرنے کے لیے ڈھیلا رکھتا تھا، اپنی وہ
واسکٹ پہنتا تھا، سدڑی بنڈی پہنتا تھا، تو ایک طرف وہ استنجے کے لیے ڈیلا رکھتا تھا اور ایک طرف اس کو گڑ کھانے کا بہت شوق تھا، تو گڑ کا ٹکڑا بھی رکھتا تھا۔ تو اس نے خود لکھا ہے کہ بھولے پن میں کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ گڑ سے استنجا کرتا ہوں اور مٹی کا ڈیلا کھا لیتا ہوں، اتنی تو تمیز نہیں ہے اور چلے نبی بننے کا۔ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور یہ اس وقت مسلمانوں میں گھس کر ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے فتنوں سے امت کو بچا۔ اسی لیے اس فتنے کے لیے آپ نے یہ فضیلت سن لی، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی ختم نبوت کی حفاظت کا کام کیا، انشاءاللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس کو انشاءاللہ۔ آئیے اب کھولیے صفحہ نمبر 3، بریلویت کا تعارف۔ بھائی اس مضمون کی اور کاپی تیار ہو رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد باقی علماء کرام کو بھی پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریلویت، اس جماعت کے بانی مولانا احمد رضا خان بریلوی ہیں، اس لیے اس جماعت کو بریلوی یا رضا خانی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ یہ لوگ خود کو سنی یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا کہلوانا پسند کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں پہلے سے چلے آ رہے شریعت کے خلاف رسم و رواج اور بدعات کو انہوں نے مذہب کا لباس پہنا کر خوب پھیلایا ہے۔ مولانا احمد رضا خان کے مزاج میں بہت زیادہ سختی تھی، اس وجہ سے وہ اپنے مخالفین کے لیے بہت سخت انداز اختیار کرتے تھے۔ علماء حق، علماء دیوبند جو بدعات کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، ان کو بھی سخت مزاجی کا نشانہ بنایا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے علماء حق کی کتابوں سے کچھ باتیں لیں، انہیں توڑ مروڑ کر اس کا خود سے غلط مطلب نکال کر ایک چھوٹی کتاب تیار کی، اور خاص کسی مقصد سے حرمین شریفین کا سفر کر کے وہاں کے بڑے بڑے علماء کو اپنا رسالہ بتلا کر علماء دیوبند کے خلاف کفر کا فتویٰ حاصل کیا۔ پھر اس رسالے کو ہندوستان میں حسام الحرمین کے نام سے شائع کیا۔ جب اہل حق علماء نے اس رسالے میں کی گئی خیانت اور دھوکے بازی کو دیکھا تو فتوے پر دستخط کرنے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے علماء سے رابطہ کر کے انہیں حقیقت بتلائی۔ حقیقت جاننے کے بعد مسئلے کی پوری وضاحت کے لیے علماء حرمین نے علماء دیوبند کی خدمت میں چند سوالات بھیجے، جن کا تسلی بخش جواب پا کر علماء حرمین نے اس پر اپنے تصدیقی و تائیدی دستخط کیے۔ یہ سوال و جواب پہلی مرتبہ عربی زبان میں المحند علی المفند کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوئے، اور بعد میں اس کا اردو ترجمہ عقائد علماء دیوبند کے نام سے شائع ہوا۔ اس قدر وضاحت کے باوجود آج بھی علماء دیوبند کو کافر کہنا خان صاحب کے ماننے والوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ بریلوی حضرات کا اہل حق سے 4 بنیادی مسائل میں اختلاف ہے۔ نمبر 1، نور و بشر۔ یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کے اعتبار سے نور مانتے ہیں اور بشر یعنی انسان کہنا گستاخی شمار کرتے ہیں۔ جواب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ، اے نبی تم لوگوں کو یہ بھی کہو میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، ہاں یہ بات ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر ہی ہیں۔ اس لیے اہل السنت والجماعہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر اور صفت کے اعتبار سے نور ہے، یعنی آپ کی تمام سنتیں نور ہی نور ہیں۔ نمبر 2، علم غیب۔
ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اور لوگوں کے جنت یا جہنم میں جانے تک کی تمام باتوں کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ جواب: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ ترجمہ: وہ اللہ تو غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں، چنانچہ وہ اپنے غیب کی کسی کو خبر نہیں دیا کرتے سوائے کسی رسول کے جس کو انہوں نے پسند فرما لیا ہو، سو وہ بھی اس اہتمام کے ساتھ کہ اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے حفاظت کرنے والے یعنی چوکیداروں کو چلاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل علم غیب تو اللہ ہی کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس قدر چاہے اور جس نبی کو چاہے غیب کی باتیں بتلا دیتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ غیب کی بات اور غیب کا علم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ محض غیب کی بات جان لینے سے کوئی عالم الغیب نہیں بن جاتا۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اگر دوا کی دکان پر بیٹھنے والے کسی شخص کو چند بیماریوں کی دوائیاں یاد ہو جائے تو وہ صرف اسی بنیاد پر ہرگز ڈاکٹر نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 3، حاضر ناظر۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر یعنی ہر جگہ موجود ہے، یا جس جگہ آپ کا ذکر ہوتا ہے وہاں آپ موجود ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناظر یعنی دنیا کی ہر چیز کو ہر وقت اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی میں رکھی ہوئی چیز دیکھی جا سکتی ہے۔ جواب: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: الا انہ بکل شیء محیط۔ ترجمہ: یاد رکھو کہ یقیناً اس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ حاضر و ناظر ہونا اللہ ہی کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ نمبر 4، مختار کل، یعنی ان کے کہنے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز پر قدرت و اختیار حاصل ہے۔ جواب: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ ترجمہ: اے نبی تم ان سے کہو اللہ جتنا چاہے اس کے سوا میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع پہنچانے کا اور نہ نقصان دور کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر چیز پر قادر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اور نبی کا اختیار بھی اللہ ہی کے اختیار کے تابع ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عالم ان 4 باتوں کا قائل ہو وہ یقیناً کافر ہے، رہے عوام الناس وہ بے علمی کی وجہ سے معذور سمجھے جا سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا رضا خانیت کا بریلویت کا تعارف۔ دراصل جتنی بھی سنت سے ہٹ کر بدعات اور رسومات ہیں اس کو اس فرقے کے ذریعے سے تائید اور تقویت حاصل ہوئی، اسی لیے اس وقت کے اوپر تمام بدعات اور رسومات کی پہچان یہ فرقہ بن گیا ہے۔ اور دیکھیے ہمارے پاس بہت پکے ثبوت ہے کہ اس فرقے کو کھڑے کرنے والے بھی انگریز ہیں۔ انگریزوں نے پوری طاقت سے، مالی مدد سے یہ رضا خانیت کا، بریلویت کا فتنہ انگریزوں نے کھڑا کیا۔ اسی لیے ابھی اخیر میں آپ نے ایک مسئلہ پڑھ لیا کہ جو ان 4 مسائل کے اندر 4 عقیدوں کا قائل ہو وہ یقیناً کافر ہے، یعنی مختار کل ہونا، عالم غیب ہونا۔ عوام تو ان کو تو بیچاروں کو کچھ معلوم نہیں، ان کے مولوی جو کہتے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں تو ان کو معذور سمجھا جائے گا۔ اسی لیے ان لوگوں سے بھی احتراز اور ان کے عقیدے کو بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے شیعیت کا تعارف کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعیت، لفظ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے جماعت،
تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دردناک حادثے کے بعد سچے مسلمانوں کی دو جماعت ہو گئی۔ عبداللہ بن سبا جو اصل میں یہودی تھا اور لوگوں کے سامنے خود کو مسلمان بتایا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل ہونے کا ڈھونگ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنے ناپاک ارادوں کو پورا کرنا شروع کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا درجہ دینے لگے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے ان کو تنبیہ کی اور ان کی باتوں کو غلط قرار دیا، مگر یہ لوگ اندر ہی اندر اپنا کام کرتے رہے اور خفیہ طور پر لوگوں کو یہ دعوت دیتے رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچازاد بھائی ہیں، اس لیے خلافت و امامت آپ ہی کا حق ہے اور آپ کے بعد یہ خلافت و امامت آپ کے اولاد کا حق ہے۔ شیعوں کے ایک تھوڑے سے لوگوں کے سوا تمام ہی فرقوں کا یہ ماننا ہے کہ خلافت و امامت اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، مگر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نعوذ باللہ آپ پر ظلم کر کے آپ کا حق چھین لیا۔ اسی لیے شیعہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بھی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کے علاوہ ان کے اور بھی ایسے مسائل ہیں جو اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں، مگر تقریباً تمام ہی شیعہ اس میں متفق ہیں کہ ان میں سے چند مسائل یہ ہیں: امامت، شیعہ حضرات اپنے اماموں کو معصوم اور نبیوں سے بڑا مانتے ہیں۔ امام کے مقام تک کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں، ان کے یہاں پیغمبر اور امام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تحریف قرآن، ان کا ماننا ہے کہ موجودہ قرآن جس کی پوری دنیا میں تلاوت کی جاتی ہے یہ اصل و صحیح قرآن نہیں ہے۔ تقیہ، یعنی صحیح بات چھپا کر جھوٹ بولنا، ان کے یہاں بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اس کے بغیر ان کا دین مکمل ہی نہیں ہوتا۔ متاع، یعنی کچھ پیسوں کے بدلے کچھ وقت کے لیے کسی عورت سے نکاح کر لینا۔ اسلام سے پہلے کافروں کے یہاں اس طرح کا نکاح ہوتا تھا، مگر اسلام نے بعد میں اسے حرام قرار دے دیا۔ شیعوں کے یہاں اس طرح کا نکاح جائز اور بہت ثواب کی چیز ہے۔ شیعوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں، ان میں سے 3 فرقے آج بھی اپنا ایک منظم اور وسیع وجود رکھتے ہیں۔ نمبر 1، زیدیہ، حضرت زید شہید بن علی بن حسین کے متبعین، آج کل یمن میں ان کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، اسماعیلیہ، اسماعیل بن جعفر صادق کو امام ماننے والے۔ جعفر صادق کے بعد جب امامت میں اختلاف ہوا تو کچھ لوگوں نے آپ کے بڑے صاحبزادے اسماعیل کو امام بنا لیا۔ انہیں اسماعیلی شیعہ، خوجہ اور آغا خانی بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اثنا عشریہ، جو 12 اماموں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم کو امام قرار دیتے ہیں۔ موجودہ شیعوں میں سب سے زیادہ آبادی انہی کی پائی جاتی ہے اور عام طور پر لفظ شیعہ سے یہی مراد ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے شیعہ بہرا اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیعہ لوگوں کی بنیادی اہم بات یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو اصلی نہیں مانتے۔ اس قرآن مجید کو وہ یوں کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے تقریباً 40 پارے تھے۔ قرآن کا کافی حصہ اہل سنت و جماعت سنیوں نے گم کر ڈالا، اور امام غائب کا جو ان کے یہاں عقیدہ ہے کہ وہ امام غائب جب آئیں گے تو وہ باقی قرآن لے کر کے آئیں گے۔ دوسری خطرناک چیز، وہ 2-3 صحابہ کو چھوڑ کر تمام صحابہ کو کافر مانتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لعنت برسانا ان کے یہاں ثواب کی چیز ہے۔ اور تیسری خطرناک چیز جو ان کے یہاں ہے کہ امام ہوتے ہیں، امام ان کے یہاں 12 امام، اور امام کا درجہ نبی سے بھی اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔
اور چوتھی چیز زینا کو متعا کے نام پہ حلال مانتے ہیں. نام ہے زینا، کرنا ہے زینا، اور عنوان دے رکھا ہے متعا کا. اس طرح جو ہے یہ لوگ حرام کاری کے اندر بھی مبتلا ہے. اور اس وقت پر شیعوں کی تعداد جو ہے بہت جگہوں کے اوپر ان کی تبلیغ کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. جی مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل حدیث غیر مقلدین، یہ لوگ خود کو اہل حدیث محمدی اور سلفی کہتے ہیں. ہندوستان میں یہ فرقہ انگریزوں کے دور میں پیدا ہوا. اس وقت انہیں بھی وہابی کہا جاتا تھا، اور کسی شخص کا وہابی ہونا انگریزوں کے یہاں بہت بڑا جرم شمار کیا جاتا تھا. اس لیے ان کے ایک بڑے عالم میاں نذیر حسین صاحب دہلوی نے انگریزوں سے باقاعدہ درخواست کر کے اپنا نام اہل حدیث رجسٹرڈ کروا دیا تھا. وہ زبان سے ایسا کہتے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ بات ظاہر میں تو اچھی معلوم ہوتی ہے، مگر وہ اس دعوے کی آڑ میں اجماع اور قیاس جیسی دو اہم دلیلوں کا انکار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پورے علم الفقہ مسئلہ مسائل کا علم بھائی پیچھے جو علماء آئے ہیں بعد میں اہم علماء کرام، یہ کاپی لے لو، اور کتنی ضرورت ہے وہ اندازہ لگا لیں تاکہ اور کاپی بھی آ جائے. مسئلے مسائل کا علم اور مجتہدین اور ائمہ کی محنت کا انکار ہوتا ہے. اسی لیے ان کے یہاں عالم کہے جانے والے بہت سے لوگ بھی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ان کی تقلید یعنی پیروی کرنے والوں کو مشرک کہتے ہیں. اسی وجہ سے انہیں غیر مقلد کہا جاتا ہے، مگر ان کی یہ بات خود ان کی کم علمی اور کم عقلی کی دلیل ہے. اس بات کو آسان انداز میں یوں سمجھیے کہ قرآن ایک بنیادی اور قانونی کتاب ہے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح اور گائیڈ ہے، اور اب قیامت تک نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی، نہ ہی کوئی نیا نبی پیدا ہوگا. اس لیے قیامت تک پیش آنے والی تمام مسائل کا حل ہمیں قرآن و حدیث میں تلاش کرنا ہے. قیامت تک پیش آنے والے مسائل تو کئی لاکھ کی تعداد میں ہیں، اس لیے قرآن و حدیث میں ہر مسئلہ کو کھول کر نہیں بیان کیا گیا. اگر پہلے ہی ان مسائل کو بیان کر دیا جاتا تو لوگوں کو سمجھنے عمل کرنے میں بہت دشواری ہوتی. مثال کے طور پر موبائل فون، کمپیوٹر، ہوائی جہاز وغیرہ جیسی چیزیں جن کا 200-300 سال پہلے تصور نہیں ہوتا، اگر ان کے مسائل کتاب اللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیے جاتے، آپ سوچو اس وقت ان لوگوں کو ان مسائل کے سمجھنے میں کتنی پریشانی ہوتی. اس لیے قرآن و حدیث میں کچھ مسائل کھول کر بیان کیے گئے، اور بہت سے مسائل اشارے کے انداز میں بیان کر دیے گئے ہیں. اس قرآن و حدیث میں کچھ ایسے الفاظ اور تعبیرات بھی ہیں جن کے ایک سے زائد معانی نکلتے ہیں. قرآن و حدیث میں جن مسائل کو کھول کر بیان کر دیا ہے، ان میں تو صرف قرآن و حدیث ہی کی بات مانی جائے گی. البتہ جو نئے پیش آنے والے مسائل کے اشارے قرآن و حدیث میں ہے، ان کا سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں. اس لیے نئے مسائل کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کے لیے عام لوگ شریعت کے ماہرین حضرات کا سہارا لیتے ہیں. ان ماہرین حضرات کو ائمہ مجتہدین کہا جاتا ہے. ان کے ماننے والوں کو ان کے مقلد کہتے ہیں، ان کے مقلد کہتے ہیں. یوں تو بہت سے مجتہدین گزرے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے 4 ائمہ کو بہت ہی مقبولیت دی ہے. پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کا نام نعمان بن ثابت، آپ کے مقلدین حنفی کہلاتے ہیں. نمبر 2 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ادریس آپ کا نام ہے، اور آپ کے ماننے والے شافعی کہلاتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ کے ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں. امام مالک بن انس رحمہ اللہ، آپ کے ماننے والے مالکی کہلاتے ہیں. اس مختصر مضمون سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث میں جو مسائل واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں، اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے عمل سے جن مسائل کا حل نکل آوے، ان میں کوئی کسی کی تقلید نہیں کرتا. باقی مسائل میں ہم نہ جاننے والی عوام شریعت کا علم رکھنے والے علماء کے علم و تقوی پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے فیصلے فتوے کو قبول کرتے ہیں، اور اسی کو تقلید کہتے ہیں. لہذا اس تقلید میں کوئی برائی نہیں، بلکہ کام بالکل قرآن کے اس حکم کے مطابق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
اگر تم کو خبر نہیں تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ بعد میں آنے والے علماء نے قرآن و حدیث اور صحابہ اکرام کے ذریعے معلوم ہونے والے مسائل و اجتہاد کے ذریعے ائمہ کے بیان کیے ہوئے مسائل کو امت کی آسانی کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا اور اسے علم الفقہ یعنی مسائل کا علم نام دے دیا گیا۔ خلاصہ یہ، قرآن و حدیث کے علاوہ اجماع و قیاس کی بھی ضرورت ہے۔ جب قیاس و اجتہاد ہوگا ان کی تقلید بھی کی جائے گی۔ امت کی آسانی کے لیے ان مسائل کو فقہ کی صورت میں جمع بھی کر دیا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ امداد الاحکام میں ہے، جماعت اہل حدیث کافر نہیں ہے، ان میں جو لوگ چار مذہب کی تقلید کو شرک اور مقلدین کو مشرک یا ائمہ کو برا کہتے ہیں وہ فاسق ہے، اور جو ایسے نہیں صرف تقلید کو چھوڑنے والے ہیں اور محدثین کے مذہب پر حدیث کے ظاہری معنی پر چلنے کو افضل سمجھتے ہیں، ان میں نفسانی خواہشات سے کام نہیں لیتے، وہ فاسق بھی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔ غیر مقلدین کو السلام علیکم کرنا تو عموماً جائز ہے، لیکن نماز میں پہلے فرقے کی اقتداء نہ کی جاوے جو فاسق ہے، کیونکہ فاسق کی اقتداء مکروہ ہے، اور وہ لوگ جو اختلافی مسائل میں دوسرے کے مذہب کی رعایت بھی نہیں کرتے، دوسرے فرقے کی اقتداء جائز ہے، مگر قسم ثانی اہل حدیث کی ہندوستان میں بہت کم پائی جاتی ہے، یعنی وہ فاسق والے زیادہ ہے۔ امداد الاحکام جلد اول صفحہ نمبر 169 اور 78۔ نمبر 1، غیر مقلد لوگ 20 رکعت تراویح نہیں پڑھتے، تہجد کی جو 8 رکعتیں ہیں انہی کو تراویح کے نام پر پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 2، روضہ رسول کی زیارت کے لیے مدینہ کا سفر کرنا ان کے یہاں صحیح ہے۔ نمبر 3، دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا وہ صحیح نہیں مانتے۔ نمبر 4، کپڑے کے موضوع پر مسح کرنا بھی جائز مانتے ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چمڑے کے موضوع پر مسح کیا ہے۔ اسی طرح کے کچھ مسائل میں ان کا اہل حق سے اختلاف ہے۔ یہ ہو گیا غیر مقلدین کے سلسلے کے اندر۔ دیکھیے ایک بات غیر مقلدوں کے بارے میں اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چند چیزوں میں ان سے ہمارا اختلاف ہے۔ قرات خلف الامام ہے، آمین بالجہر ہے، رفع یدین ہے، ہرگز نہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہمارے ائمہ اربعہ میں سے کسی نے کسی کا مسلک رہا ہے، آمین بالجہر بھی، قرات خلف الامام بھی، رفع یدین بھی۔ ان مسائل کی وجہ سے ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ دو بنیادی بات ہے۔ پہلی بات ہے نئے پیش آنے والے مسائل میں ائمہ کرام کی تقلید، اسی لیے کہ ہر مسئلہ تو قرآن میں ہے نہیں، حدیث پاک میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو پوچھ لے کہ یہ موبائل کا شرعی حکم کیا، تو آپ کہاں سے بتائیں گے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ تو یہ تو قرآن اور حدیث سے استنباط ہی کرنا پڑے گا، اجتہاد ہی کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے آپ کو پوچھ لیا کہ بھئی انٹرنیٹ کا شرعی حکم بتائیے، تو آپ کیسے انٹرنیٹ کا شرعی حکم بتائیں گے؟ اسی لیے کہ قرآن میں بھی اس کی صراحت نہیں ہے، حدیث پاک میں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے زمانے کے اندر جو نئے مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے ہمیں ائمہ کرام کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ پہلے ایک بہت بڑے مفتی اعظم تھے وہاں سعودیہ میں، مقام ابراہیم کے اوپر ہمارے حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ نابینا تھے، وہ مفتی اعظم، تو کسی نے تعارف کرایا کہ یہ سعودیہ کے مفتی اعظم ہیں، یہ ہندوستان کے مفتی اعظم، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ حنفی لوگ قرآن حدیث میں تعویل بہت کرتے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایسے تو ہم تعویل کرتے نہیں ہیں، مجبوری کا موقع ہوتا ہے کہ تعویل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی تعویل کی ضرورت نہیں، نصوص کو، قرآن حدیث کو اس کے معنی کے اوپر رکھو۔
تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت ان کے سامنے پڑھی، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ کیونکہ وہ نابینا تھے تو ان کو سنا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہو آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وہ ناراض ہو گئے۔ تو کہا دیکھیے مجبوری ہے نا کہ آیات میں تعویل کرنی پڑتی ہے، ورنہ تعویل نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یہ سب باتیں جانے دو، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے آپ کو فقہ کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ تو کہ نت نئے مسائل اتنے پیش آتے کہ ہمیں قرآن حدیث سے نکالے ہوئے اصول کی روشنی میں استنباط کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کا نہیں، قرآن حدیث میں ہر چیز موجود ہے۔ آپ حج میں آئے ہیں تو جتنے دن یہاں قیام ہے، روزانہ شام کو میری حرم میں مجلس ہوتی ہے، آپ کو جو مسئلہ بھی پیش ہو مجھے پوچھ لیجئے، میں قرآن اور حدیث سے آپ کو بتلا دیا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فضیلت الشیخ دوسرے مسائل تو بعد میں پوچھیں گے، ابھی فوری ایک مسئلہ درپیش ہے، وہ ذرا بتاتے جائیے قرآن اور حدیث میں کہ میری گردن کے اوپر بال بہت بڑھ گئے ہیں، یہ گلے کے اوپر، داڑھی کے نیچے، تو اس بال کو میں صاف کروں یا رہنے دوں؟ قرآن اور حدیث سے اس کا مسئلہ ذرا آپ بتاتے چلیے۔ بس یہ سوال کرنا تھا کہ وہ خاموش اور چپ چاپ وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ تو ایسے بے شمار مسائل ہیں کہ قرآن اور حدیث میں صراحتاً آپ کو نہیں ملیں گے، اسی لیے ہم ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے جو اصول نکالے جاتے ہیں اس کی روشنی میں وہ ہم کو حل کر کے دے دیں۔ باقی جو مسائل قرآن میں ہیں، حدیث میں صراحتاً ہے، متواتر ہے، غیر متعارض ہے، غیر منسوخ ہے، اس کے بارے میں ہمیں کسی امام کی تقلید نہیں کریں، سیدھا ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اسی لیے اور ایک اہم مسئلہ جو غیر مقلدوں سے ہمارے اختلاف کا ہے، وہ حضرات صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو یہاں ان کی کتابوں سے ثبوت بتلائے کہ صحابہ کرام کی گستاخی ہے غیر مقلدوں کے یہاں۔ اتنے سخت کلمات ان کے علماء نے لکھے ہیں کہ تقریباً شیعوں سے ملتے جلتے، جو کلمات روافض اور شیعے حضرات صحابہ کے لیے گستاخی کے لکھتے وہ ان غیر مقلدوں کے علماء نے لکھے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا ان کو اہل حدیث کہنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ غیر مقلدین ہیں، صحیح راہ سے وہ ہٹے ہوئے ہیں۔ جی آگے بڑھیے۔ بھی پڑھا گیا غیر مقلدوں کو پہلے وہاں بھی کہا جاتا ہے، آج کل بریلوی بھی علماء دیوبند ان کے ماننے والوں کو وہاں بھی کہتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے اس کو؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے ہمارے مولوی صاحب نے کہ غیر مقلد لوگ خود اپنے آپ کو وہابی کہنا پسند نہیں کرتے، آپ نے پڑھا ابھی مضمون میں، اور بریلوی لوگ آج کل ہم کو وہابی کہتے ہیں۔ تو اس کو سمجھو، موجودہ جو سعودی گورنمنٹ ہے جو پہلی عالمی جنگ کے بعد بٹھائی گئی، یہ موجودہ سعودی گورنمنٹ کے مذہبی پیر شیخ محمد ابن عبد الوہاب النجدی ہے۔ یہ نجد کے رہنے والے ہیں، یہاں ریاض ہے، ریاض سعودی کی راجدھانی کا نام تو سنا، تو یہ ریاض جس اسٹیٹ میں آتا ہے، جس پرانت میں آتا ہے وہ نجد ہے، اور اصل عرب 5 ہے، آپ نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے، تو اس میں ایک نجد ہے۔ تو یہ محمد بن عبد الوہاب جو ہے نجد کے رہنے والے شیخ تھے اور توحید کے بڑے مضبوط علم بردار، اور اس گورنمنٹ کے مذہبی پیشوا وہ سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے کے اندر کچھ ادھر ادھر کی باتیں بھی کھڑی کی، حرم شریف کے اندر اونٹنی لے کر بھی آئے اور اونٹنی پر بیٹھ کر کے بھی انہوں نے طواف کرنے کی کوشش کی، یہ سب ان کے کارنامے ہیں۔ لیکن شیخ عبد الوہاب اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند آپس میں عقائد کے اعتبار سے ہرگز متفق نہیں۔ علامہ شامی نے
فتاوی شامی کے اندر باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے کہ شیخ عبدالوہاب کے عقائد اور نظریات میں کون کون سی چیزیں غلط ہیں. لیکن چونکہ ہم لوگ بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور قبر پرستی سجدہ پرستی کو ہم لوگ غلط کہتے ہیں، اسی لیے بریلویوں کی طرف سے ہمیں زبردستی وہابی کہا جاتا ہے. الحمدللہ ہم وہابی نہیں ہیں. شیخ محمد بن عبدالوہاب کے مسلک سے ہمارا 100% اتفاق بالکل نہیں ہے، لیکن وہ ہم کو زبردستی کا وہابی کہتے ہیں. تو کبھی ہم اپنا تعارف وہابیت سے نہ کروائیں. سمجھ میں آئی کچھ؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکیلیت ایک نیا فتنہ. شکیل بن حنیف دربھنگا کے بہار کے عثمان کا رہنے والا ایک شخص ہے جس نے چند برس پہلے دہلی میں مہدی ہونے اور پھر مہدی و مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور اس طرح ایک نئی قادیانیت کی بنیاد ڈالی. اس نے پہلے دہلی کے الگ الگ محلوں میں اپنے مہدی اور مسیح ہونے کی تبلیغ کی، لیکن ہر جگہ سے اسے کچھ دنوں کے بعد ہٹنا پڑا. دہلی میں رہنے کے زمانے میں اس نے خاص طور پر ان سادے سیدھے نوجوانوں پر محنت کی جو دہلی کے مختلف اسکول و کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں آتے تھے، لیکن جیسے ہی لوگوں کو ان کی بری حرکتوں کی خبر ہوتی وہ اس کے خلاف ایکشن لیتے اور اسے اپنا ٹھکانہ بدلنا پڑتا. بالآخر اسے دہلی سے ہٹنے کا فیصلہ کرنا پڑا اور وہ مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد میں جا کر رہنے لگا. وہاں کسی نے اس کے لیے ایک پورا علاقہ خرید کر ایک نئی بستی بسا دی جس میں وہ اور اس کے ماننے والے رہتے ہیں. ظاہری شکل و صورت سے دھوکہ. اس فتنے کی دعوت دینے والے تمام لوگ اپنی شکل و صورت ایسی بنا کر پھرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سنت پر چلنے والے اور دیندار نوجوان ہیں. جیسے لمبی داڑھیاں رکھتے ہیں، لباس میں لمبے کرتے اور اونچی شلوار کا اہتمام کرتے ہیں، بات چیت میں بار بار الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ اور ان جیسے دوسرے الفاظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس لیے سادہ اور ناواقف نوجوان ان سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. یہ چیز پر بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت شکیلی لوگ ہمارے اندر گھس گئے اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، جس کو ثبوت چاہیے وہ ہمارے ساتھ آئے. بہت سی جگہوں پر انہوں نے تبلیغ کے نام پر ہمارے اندر گھس گئے اور بہت سی جگہوں پر شہر کے امیر اور ذمہ دار یہ شکیلی لوگ بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ شکیلی لوگ ہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے ذمہ دار ہے، پرانے کام کرنے والے، اور ہے وہ شکیلی لوگ. اسی لیے ان سے چوکنا رہنے کی بہت ضرورت ہے. تو ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا تب ہماری نیند اڑ گئی. وہاں راستے میں ایک جگہ ہے، کڑودرا سے پہلے آمبولی 4 راستہ کر کے ہائی وے پر ہی آتی ہے. وہاں شکیلی لوگ بڑی تعداد میں رہتے ہیں اور سب مسجد والی جماعت میں بیٹھنے کے ایک دم پکے پابند، 3 دن کے بھی پابند، 40 دن کے بھی پابند، 4 مہینے بھی لگے ہوئے. لیکن وہ شکیلی تھے، سب کے سب شکیلی. پتہ کیسے چلا؟ کیا وہ پرانے ذمہ دار؟ تو ان کو جماعت کا امیر بنا کے بھیجا جاتا ہے. تو وہ جماعت کے ساتھیوں کی ذہن سازی کرے. کیسے ذہن سازی کرے؟ کہ بھائی یہ قیامت سے پہلے کا زمانہ ہے، بڑا فتنے کا زمانہ ہے، اور اب تو دنیا میں حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ نوجوان بھی فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ بھائی حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ جلدی آ جاوے اور یہ سارے فتنے ختم ہو جاوے دنیا کے اندر. اس طرح ذہن سازی. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ فتنے بہت ہیں، حالات بہت برے ہیں، حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، یہاں تک بات ٹھیک ہے. پھر جب یہ بات اچھی طرح لوگوں کے ذہن میں وہ بٹھا دیتے ہیں تو پھر وہ ٹن دیتے ہیں بات میں. دیکھا کہ یہ نوجوان بالکل تیار ہے، کہا حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ آ چکے دنیا میں. تو نوجوان شوق میں آ جاتے ہیں، کہاں حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ. پھر دھیرے سے وہ شکیل بن حنیف کا تعارف کراتے ہیں اور پھر جون میں، علاقوں میں جو اس کے خلیفہ ہوتے ہیں اس کے پاس بیعت کراتے ہیں. اور جب وہ آدمی پکا ہو جاتا ہے تو اورنگ آباد لے جا کر بیعت کرواتے ہیں اور اس طرح ایمان کو برباد کرتے ہیں. تو یہ کارگزاری آئی
تو ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے ایک مولوی صاحب وہاں امام تھے، ان کو پتہ چلا کہ بھائی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ سب پرانے ذمہ دار حلقے کے امیر صاحب وہ جماعت میں لے جا کر ایسی باتیں کرواتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے تحقیق چالو کی اندر تو پتہ چلا کہ یہ تو سب شکیل ہے۔ مقامی گجراتی کا نہیں، باہر کے زیادہ، گجرات باہر کے بھی لوگ آ کر یہ فیکٹریوں میں کام کرنے کی نسبت سے اور دوسرے صوبوں کے آ کے لوگ بسے ہوئے، اس میں زیادہ ان کی تعداد۔ تو پھر جب یہ راز کھل گیا تو پھر ایک دن جب راز کھل گیا تو انہوں نے پورے گنڈوں کے ساتھ پلان بنایا۔ مولانا فجر کی نماز کے بعد مسجد والی جماعت سے نکل کے باہر نکلے تو پہلے ان کو مارا امام سے، پھر یہ بات زیادہ بڑی تو رات کو عشاء کے بعد پھر بڑے گنڈے لے کر آئے اور بہت پٹائی کی، مولانا زخمی ہو گئے، خود نکل آئے۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو سب شکیلی ہمارے یہاں گھسے ہوئے ہیں، اور پھر مقدمہ ہوا، اور تو اچھا ہوا کہ وہاں پولیس میں جان پہچان اچھی تھی تو پولیس نے بھی اچھا ساتھ دیا، تو ان کی گرفتاریاں عمل میں آئی اور یہ سب ہوا۔ تو اس وقت ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو بھی اس میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ شکیلی فتنے کے لوگ دعوت کے عنوان سے، تبلیغ کے عنوان سے گھسے ہوئے ہمارے اندر، اور ہمارے نوجوانوں کو خریدتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ اسی لیے اس پر بہت دھیان دینے کی، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ 3 دن بھی لگائیں گے، 4 مہینے بھی لگائیں گے، چلہ بھی لگائیں گے، مسجد والی جماعت میں بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ تسبیح سبحان اللہ، لیکن دھیرے سے وہ اپنے گندے عقائد پھیلاتے ہیں۔ جی ان لوگوں کے کام کا طریقہ، ان لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بہت خفیہ طور پر کسی نوجوان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ نوجوان عام طور پر کسی کالج یا یونیورسٹی کا ایسا طالب علم ہوتا ہے کہ جس کا کسی عالم، دینی جماعت یا دینی تنظیم سے کوئی تعلق نہ ہو۔ پہلے اس سے عام دینی گفتگو کرتے ہیں، قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان نشانیوں کو نئے انکشافات، نئی ایجادات اور دنیا کے بعد حالات و واقعات پر فٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت ہوشیاری کے ساتھ یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ سامنے والے کے ذہن میں علماء کی تصویر ایسی بنا دیں کہ وہ ان شکیلیوں کی کسی بات کی تصدیق علماء سے کرانے کی ضرورت نہ سمجھے۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ علماء کو ان قیامت کی علامتوں کا کچھ علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہیں طالب علمی کے زمانے میں یہ حدیثیں پڑھائی ہی نہیں جاتی، انہیں بس حدیث کی کتابوں کے چند منتخب ابواب پڑھا دیے جاتے ہیں جن کا تعلق نماز، روزہ جیسے مسائل سے ہوتا ہے، تاکہ یہاں میں کچھ بات عرض کروں، اگر اس میں گستاخی نہ سمجھے، آپ حضرات نہ سمجھیں، ایک کڑوی بات عرض کروں جو یہ جملہ لکھا ہے کہ ہمارے یہاں حدیث شریف پڑھانے کے طرز پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مثلا سیاہ ستہ کا سبق ہوتا ہے تو شروع سال میں صبح سے شام تک طلبہ کتاب الطہارت ہی پڑھیں گے، پھر بہت تو کتاب الصلاۃ اور اس میں آ جاتا ہے جماعت ثانی، تو کہا نصاب پورا کرنا ہے، جنازہ عبادت پڑھا اور کتاب ختم کر دو۔ اشراط الساعہ، قیامت کی نشانی، فتنے، آداب، یہ سارے ابواب ہمارے یہاں درایتاً پڑھائے نہیں جاتے، بہت سی اداروں میں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، ایسی کوئی ترتیب بناؤ کہ جس کے اندر اساتذہ کو ابواب تقسیم کر دو۔ کچھ مدرسوں میں اب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس پر کچھ نظر ثانی ہونی چاہیے کہ شروعی سال کے اندر اس ترتیب سے سبق پڑھائے جائے کہ بھئی ہر ابواب آئے، ہر باب، کہ بھئی بخاری میں یہ ہوگا، ترمذی میں یہ ہوگا، نسائی میں یہ ہوگا، ابن ماجہ شریف میں یہ ہوگا، فلاں جگہ یہ ہوگا، تاکہ تمام ابواب جو ہے ہمارے طلباء کو سننے کو ملے۔ اس پر ہر مدرسے والے اپنے اپنے طور پر فکر کریں، اور اب ماشاءاللہ اس کے نصاب بھی بن چکے ہیں کہ بخاری شریف میں کون سے ابواب پڑھانے چاہیے، ترمذی میں، تاکہ تکرار سے ہٹ کر ہر باب کے اوپر طلبہ کچھ نہ کچھ سن لے۔ جی اب میں نے بخاری کے اندر ابھی کتاب السلام پڑھا ہے، حضرت نے ایمان، بدء الوحی، علم، ابواب العمرہ، پھر فضائل مدینہ سب پڑھا چکا۔
الحمدللہ. اور ابھی کتاب السلام سے اب چشمائی بات شروع کروں اور اس کے بعد کتاب بدر الخلق اور کتاب الانبیاء پڑھا ہوں. یعنی ہم نے بیٹھ کر شروع میں مشورہ کیا سارے حدیث پڑھانے والوں نے کہ تمام سیاہ سکتہ کے اندر جتنے ابواب ہیں کتابیں وہ نوٹ کی اور تکرار کو سائڈ پر کیا اور پھر اساتذہ نے عنوان تقسیم کر دی کہ بھئی کتاب الطہارت ترمذی میں مفصل ہے تو وہاں ہو جائے, بخاری میں وہ روایتاً ہو, کتاب الصلاۃ ترمذی میں مفصل ہے وہ وہاں ہو جائے, بخاری میں وہ روایتاً پڑھیں گے. تو جو ابواب ایسے ہیں کہ جہاں مفصل ہے وہاں ہو جائے, دوسری جگہ روایتاً ہو. بعض چیزیں بعض کتابوں کی خصوصیات, مثلا کتاب الحیل بخاری کے علاوہ کہیں نہیں, تو کہا وہ باب کتاب الحیل بخاری ہی میں ہوگا. ابواب الفتن کا بخاری کے اندر ہوگا. بدر وہی کہیں نہیں, تو کہا وہ بخاری کے اندر ہوگا. تو جو کتاب کی خصوصیت ہے وہ وہیں پڑھا دی ہے, جو جہاں مفصل ہے وہ وہاں پڑھا دیا ہے. اور ہمارے یہاں کتاب النکاح بھی ہو چکا بخاری میں, جو دوسرے استاد پڑھا. کتاب النکاح بھی ہو گیا, طلاق بھی ہو گیا, فتن بھی ہو گیا, چشمائی سے پہلے ہی ہو گیا. تو اس طرح اس کا نصاب بننے کی نظام کی کوئی سخت ضرورت ہے. جی نوجوان یہ باتیں سن کر ان کو دین کا ایسا ماہر بھی سمجھنے لگتا ہے کہ جو علماء سے زیادہ دین کو جاننے والا ہے, اور اس کا حال بھئی یہ جن کو نہ ملا ہو لے لو, یہ بہت اہم ہے جو پڑھا جا رہا ہے. جی اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ اسے جو بتا دے وہ اس پر یقین کر دے. اس کے بعد یہ اس نوجوان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ دجال آ چکا ہے. وہ امریکہ اور فرانس کو دجال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو یہ بتایا تھا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہی دونوں ممالک تھے. اس لیے کہ جب ان دونوں کا نام ایک ساتھ لکھا جائے امریکہ فرانس, تو بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ اردو کا ہے, امریکہ اور فرانس لکھو اردو میں ہے کہ آپ پرچے میں دیکھیں تو بیچ میں کافر لفظ بن جاتا ہے. جی دجال کی ایک آنکھ ہونے کا مصداق وہ سیٹلائٹ کو قرار دیتے ہیں. بعض روایات میں دجال کے بارے میں ہے کہ وہ ایک گدھا ہوگا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فائٹر پلین, جنگی جہاز ہے. یہ ابھی بدلا فائٹر پلین, آج تک ٹرین کو دجال کا گدھا کہتے ہیں. مرزا قادیانی کی زندگی بھر ٹرین کو دجال کا گدھا کہتا رہا, لیکن بد نصیبی دیکھیے کہ دجال کے گدھے پر ہی اس کا جنازہ نکلا. مرزا کی موت لاہور میں ہوئی تھی جب غیر منقسم ہندوستان تھا, تو لاہور سے قادیان جنازہ لایا گیا تو ٹرین میں لایا گیا, جس کو زندگی بھر دجال کا گدھا وہ کہتا رہا. جی پھر کہتے ہیں کہ دجال کے آنے کے بعد مہدی و مسیح کو آنا تھا اور وہ آ چکے ہیں, اور اب نجات کا بس یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. اگر مخاطب بہت بھولا بھالا ہوتا ہے اور یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ مجھے بھی بیعت ہو کر شکیلی بننا ہے, تو اسے عام طور پر پہلے صوبائی امیر کے پاس بھیجا جاتا ہے. مثلا یوپی میں بنارس بھیج دیا جاتا ہے, جہاں بنارس ہندو یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک نوجوان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. یہ صاحب یوپی میں اس جھوٹے مہدی و مسیح کے مشن کے امیر بتائے جاتے ہیں, اور پھر کچھ دنوں کے بعد اورنگ آباد بھیج کر فتنے کے بانی شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کرا دی جاتی ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بیعت سے پہلے اس جھوٹے مہدی و مسیح کا اصلی نام سامنے نہ آئے, یہاں تک کہ لوگوں کے پوچھنے پر بھی یہ لوگ اس کا اصلی نام نہیں بتاتے ہیں, تاکہ اگر یہ شخص کہیں کسی سے تذکرہ کر بھی دے تو بھی لوگوں کو معلوم نہ ہو پائے کہ یہ کس مسیح کی دعوت دی جا رہی ہے. شکیلی دجال حقیقی دجال کے مقابلے میں دجال کے بارے میں شکیلیوں کا دعویٰ اتنا کھلا غلط ہے کہ کوئی بھی آدمی جسے اللہ نے صحیح عقل دی ہو وہ ان کو صحیح نہیں مان سکتا, اور اس لیے اس سلسلے میں کسی لمبی بات کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اتنا عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے, اس سے کھلے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک انسان ہی ہوگا, دو ملکوں کا مجموعہ, یا سیٹلائٹ یا فائٹر پلین نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکل و صورت بھی بالکل صاف طور پر بتا دی ہے. مثلا بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دجال دکھایا گیا تو وہ ایک لال رنگ کا موٹا شخص تھا, اس کے بعد گھنگریالے تھے, داہنی آنکھ سے کانا تھا. یہاں تک کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی عبد العزیٰ ابن اتن جیسا تھا.
ان کھلی نشانیوں کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ کوئی بھی عقل مند شخص یہ کہے کہ دجال ایک شخص نہیں بلکہ وہ 2 ممالک کا مجموعہ ہے اور اس کی آنکھ سیٹلائٹ ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی علامتوں کی روشنی میں شکیل کا جائزہ۔ احادیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو الگ الگ شخصیات ہیں، جبکہ شکیل مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں مہدی بھی ہے اور مسیح بھی۔ ظاہر ہے کہ یہی ایک بات اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ نیچے ہم ان میں سے چند کا تذکرہ کریں گے اور پھر ان کی روشنی میں شکیل کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ حضرت مہدی کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ابو داؤد۔ جب یہ شکیل بن حنیف ہے، محمد بن عبداللہ نہیں ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان سے ہوں گے اور ان کے خاندان کا سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچے گا، جبکہ شکیل کا اس خاندان اور نسل سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو ہندوستانی نسل کا ہے۔ نمبر 3، حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ روشن پیشانی یعنی گورے رنگ کے ہوں گے، جبکہ شکیل ایسا نہیں ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ سے پہلے پوری دنیا میں ظلم اور ناانصافی کا راج ہوگا اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ظلم کو ختم کر کے دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کر دیں گے، جبکہ شکیل کے مہدی ہونے کا دعویٰ شکیل کے مہدی ہونے کے دعوے کو 10 برس سے زائد کا زمانہ گزر گیا ہے اور اس عرصے میں دنیا میں ظلم و ناانصافی مسلسل بڑھی ہی رہی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ نمبر 5، حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ حاکم بھی ہوں گے اور شکیل کا حاکم ہونا تو ایک طرف وہ اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نمبر 6، احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ مہدی بننے کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 برس رہیں گے جن میں سے 60 برس حکومت فرمائیں گے۔ ابو داؤد۔ شکیل بن حنیف کے مہدی ہونے کے دعوے کو 10 برس سے زائد کا زمانہ گزر گیا ہے اور ابھی تک نہ اس کا انتقال ہوا ہے اور نہ اس کی حکومت قائم ہوئی۔ شکیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں دوسری مرتبہ تشریف لانے کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کچھ ایسی صاف باتیں بتا دی گئی ہیں جن کو سامنے رکھ کر شکیل و قادیانی جیسے ہر جھوٹے کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ آگے ایسی ہی چند نشانیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوسری مرتبہ دنیا میں آنے کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، اس سے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ وہ وہی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے اور جن کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا تھیں اور جو بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ایسی کئی روایتیں پائی جاتی ہیں جن میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوسری مرتبہ دنیا میں آنے کا تذکرہ ہے اور آپ کا نام عیسیٰ ابن مریم ہی لیا گیا ہے۔ ان میں سے چند روایتیں ابھی آپ پڑھیں گے۔ مہدی و عیسیٰ ہونے کا یہ دعویٰ کرنے والا شکیل بن حنیف ہے جو ہندوستان کے ایک علاقے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے نبی تھے اور جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور جن کی والدہ کا نام مریم تھا۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری مرتبہ دنیا میں آنے کے بارے میں بہت ساری حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے، جبکہ یہ شکیل بن حنیف عثمان پور نام کے ایک گاؤں میں اپنے والد حنیف کی یہاں پیدا ہوا ہے، آسمان سے نہیں اترا ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں ابن مریم انصاف کے ساتھ حکومت قائم کرنے والے بن کر آسمان سے ضرور اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی آپ کے آنے کے بعد سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور صلیب کی عبادت ختم ہو جائے گی، خنزیر کی نسل کو قتل کر دیں گے اور مال و دولت اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی صدقات قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم۔ اب ذرا اس حدیث کی روشنی میں شکیل کا جائزہ لیجیے۔ وہ نہ اب تک حکومت کرنے والا بنا ہے اور نہ حکومت چلانے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے، اور وہ تو اورنگ آباد مہاراشٹر انڈیا کے پاس کی ایک بستی میں چھپا بیٹھا ہے اور وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔
اور اس نے کبھی کوئی صلیب توڑی نہیں ہے، اور کسی عیسائی نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کیا ہے، خنزیروں کو قتل نہیں کیا ہے، اور اس کے آنے کے بعد دنیا میں مال و دولت زیادہ نہیں ہوئی ہے، وہ غربت بھی ختم نہیں ہوئی ہے، صدقات لینے والا کوئی نہ ملے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب یہودی و عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ترجمہ، اور جتنے بھی اہل کتاب وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور ایمان لائیں گے، اور شکیل کے ہاتھ پر اب تک ایک بھی عیسائی اسلام نہیں لایا۔ ان کے علاوہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بابت اور بھی نشانیاں یا پیشین گوئیاں حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن قرآن اور صحیح احادیث میں بتائی ہوئی یہی 4 نشانیاں شکیل کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس فتنے کا مقابلہ کیسے ہو؟ اس فتنے کے مقابلے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہر علاقے کی تمام مساجد میں جمعہ کی نماز کے موقع پر اس سلسلے میں بیان اور مذاکرہ کر کے لوگوں کو اس فتنے کی حقیقت بتائی جائے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو بھی اس فتنے سے خبردار کر سکتے ہیں جن کو اس کی طرف دعوت دینے والوں نے پھنسایا ہے۔ جمعہ کی نماز کے علاوہ ان لوگوں کے لیے کسی دینی رہنمائی کا نظام ہونا چاہیے۔ اگر ہر علاقے میں دین کی فکر رکھنے والے اپنے اپنے علاقے کی فکر کر لیں اور یہ کوشش کر لیں کہ ان کے علاقے کی ہر مسجد میں جمعہ کی نماز سے پہلے اس طرح کے بیان کر لیے جائیں تو امید ہے کہ اس فتنے کو روکا جا سکے۔ بھائی یہ بہت اہم اور ضروری امور ہے۔ یہ فتنے ہماری غفلت سے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم چوکنا رہے تو انشاءاللہ یہ فتنے پنپ نہیں پائیں گے۔ اسی لیے میں آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آج کی اس مبارک مجلس سے عزم لے کے اٹھیے، اپنے اپنے محلوں میں درس قرآن شروع کیجیے، کریں گے؟ اور میں نے آسان بتلا دیا آپ کو کہ درس قرآن کے لیے آپ سیدھی سادی باتیں عوام کے ذہن کی سطح کی بیان کیجیے، اس میں بہت علمی نکات اور دقائق بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آیت کا خلاصہ، واقعات جس سے عوام میں دلچسپی رہے، واقعات سے مستنبط ہونے والے نکات بتلائیے، اور جو ہے زیادہ نہیں، 10 منٹ 15 منٹ بس اتنا ہی۔ جب دلچسپی بڑھے تو اور وقت بڑھا۔ ریاض الصالحین شروع کیجیے، عقائد صحیحہ بتلائیے، مسائل بتلائیے، یہ سب سلسلے شروع کیجیے تو انشاءاللہ یہ فتنے خود بخود چھٹ جائیں گے، دور ہوتے جائیں گے۔ اس کی بہت ضرورت ہے کہ اس کی طرف ہم توجہ دیں۔ آئیے اب ہمیں پہچانے کہ ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، تو دیوبندیت ہے کیا چیز؟ اگر آج مجھے کوئی پوچھ لے کہ بھئی دیوبندیت کیا چیز ہے، تو کہا دیوبند میں رہنے والے تو دیوبندی کہیں گے۔ حالانکہ ہم میں سے بہت سے نے دیوبند دیکھا بھی نہیں ہوگا، پھر بھی خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت دیوبندیت کیا ہے وہ سمجھو جی۔ ہمارے یہاں عام طور پر کسی فتنے کی فکر اس وقت کی جاتی ہے جب لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تب تک فتنہ اپنے پاؤں اتنے جما چکا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس نئی قادیانیت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اس سے بچانا اور دوسرے بھولے بھالے مسلمان کو اس سے بچانے کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اہل سنت و جماعت دیوبندی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور تمام فرقوں میں سے ایک بھی فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی عملی تفسیر ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا اور اسی طریقے کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا
اسی لیے کسی بھی انسان سے سچا مسلمان ہونے اور نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو دل سے مانتا ہو اور صحابہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس پر عمل کرتا ہو۔ ایسے ہی لوگوں کو نجات پانے والی جماعت یعنی اہل السنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اہل السنت والجماعت کا طبقہ ہر زمانے میں اور ہر ملک میں ہمیشہ پایا جاتا رہا ہے۔ ہاں، دیگر گمراہ فرقوں کے مقابلے میں صرف پہچان کے لیے انہیں الگ الگ نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ طبقہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے، مگر جب ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور انگریزوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کچھ کمزور ایمان والے مسلمانوں کو خرید کر الگ الگ فرقے بنانے شروع کیے، تو اس موقع پر اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے جن لوگوں نے دین حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، انہی کے پیروکاروں نے صحیح اسلامی تعلیمات کو باقی رکھنے اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے 15 محرم الحرام سن ہجری 1283 مطابق 30 مئی سن عیسوی 1866 جمعرات کے دن دیوبند نامی گاؤں میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ اسی لیے اس جماعت سے تعلق رکھنے والوں کو دیوبندی کہا جانے لگا۔ مختصراً یہ کہ دیوبندی کوئی نیا فرقہ نہیں بلکہ بر صغیر میں اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو ہی دیوبندی کہا جاتا ہے۔ فقیر امت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے مسلک کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے عشق کی آگ سینے میں ہو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ نمبر 2، تمام شرک والی رسموں سے بچتے ہوئے خالص توحید یعنی صرف اللہ کے ایک ہونے کا یقین اس پر اعتقاد رکھے۔ نمبر 3، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ ہو۔ نمبر 4، زندگی کا ہر کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 5، دین کو پھیلانے کا شوق اور لگن ہو۔ بھائی کچھ وقت آپ کو دیا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بات وضاحت کی ہو، پوچھنے کی ہو تو آپ ارشاد فرمائیے۔ یہاں لوگوں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو بدعتی ہیں ان کو قریب کرنے کے لیے ہمارے علماء بھی بدعات کا سہارا لیتے ہیں، تو یہ کام کرتے ہیں۔ مجھے یہاں 8:40 پر پہنچ جانا تھا، لیکن پہنچنے میں 8:57 ہو گئی، 20 منٹ تاخیر ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضرت مولانا اقبال صاحب ضلع مجدہم محتمی مدرسہ حاضہ کے ساتھ ایک مسلمانوں کی بستی کی طرف ہم گئے ہوئے تھے۔ بتایا گیا کہ یہاں پر تقریباً تمام مسلمان بدعتی ذہن کے ہیں اور سب کے گھروں سے نشانات بھی ایسے معلوم ہو رہے تھے کہ یہ سب بدعتی ہی ہوں گے۔ میں نے مولانا سے یہ درخواست کی کہ بھئی ان میں ہمارا مکتب شروع ہونا چاہیے، مکتب شروع کرو، قرآن کی تعلیم شروع کرو، اس لیے کہ قرآن تو ایک ہی ہے، بریلوی لوگ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی یہی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو ہمیں شرک سے، بدعات سے، رسومات سے نجات دلوانی ہے، توبہ کروانی ہے اور دین حق کے قریب کرنا ہے۔ اس کے لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جائز اور مناسب تدبیر ہم اپنائیں۔ اس جائز اور مناسب تدبیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خود بدعت میں مبتلا ہو جائیں، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔
کہ ہم خود بدعت اور رسومات کرنے لگے، بلکہ ہم اپنے منہج کے اوپر رہتے ہوئے ان کو قریب کرنے کی جو ہے حتی الامکان کوشش کریں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ملک جب آزاد ہوا تو اجمیر شریف کی درگاہ کو بھی حکومت نے اپنے قبضے میں لینے کی ناپاک سازش کی تھی۔ آمدنی بہت ہے، وقفہ بھی بہت ہے۔ تو اس وقت جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مجاہد قوم و ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر مسئلہ اٹھایا، وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے، اور اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو کہا کہ بھئی اجمیر شریف وہ تو مسلمانوں کے اوقاف میں ہے، اس پر حکومت قابض نہیں ہو سکتی۔ نہرو بھی ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا کہ مولانا وہاں تو عرس قوالی ہوتی ہے، وہ تو بدعتی بریلوی لوگ ہیں اور آپ تو دیوبندی ہے، آپ کیوں اس کی حمایت کرتے ہیں؟ تو حضرت مولانا نے بڑی پارلیمنٹ میں کہا وہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم گھر میں بیٹھ کے حل کر لیں گے، لیکن جب تک مجاہد ملت حیات ہے وہاں تک اجمیر شریف کی درگاہ کے اوپر کوئی حکومت قبضہ نہیں کر سکتی۔ یہ للکار کر کے حضرت نے فرمایا تھا۔ اور پھر سالانہ عرس کے ایام آئے تو حضرت دلی سے اجمیر تشریف لے گئے، اور 3 دن عرس کے زمانے میں حضرت اجمیر میں مقیم رہے تاکہ کوئی گورنمنٹ کا آدمی روکنے کے لیے نہ آئے، اور حکومت بھی ڈرتی تھی مولانا کی شخصیت سے۔ وہاں حاضر رہے، عرس میں شرکت نہیں کی، لیکن اجمیر میں موجود رہے، اور حکومت کو پتہ رہا کہ مولانا یہاں موجود ہیں، اور مولانا کی جرأت کی برکت سے اجمیر شریف کی درگاہ بچ گئی آزادی کے بعد۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک دوسری حقیقت، عرب لیگ کے علماء کرام نے قبر پر سجدے کی وجہ سے جو بھی قبر پر سجدہ کرے ان کو مشرک ہونے کا فتویٰ لگانے کی تیاری کر لی تھی کہ یہ مشرک ہے جو بھی قبر پر سجدہ کرے۔ ہمارے اکابرین میں حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے بہت مدلل دلائل سے عرب علماء کو قائل کیا تھا کہ یہ سجدے تعظیمی ہے، یہ سجدے عبادت نہیں ہے، اسی لیے ان کے اوپر شرک کا فتویٰ نہ لگایا گیا۔ تو ان کو تو ہمارا مرہون منت رہنا چاہیے، ہم کو کافر مشرک کہتے ہیں، ہم نے ان کو مشرک کے فتوے سے بچا کے رکھا تھا۔ تو بہرحال شریعت سنت کے دائرے میں رہ کر ان کو قریب کرنے کی کوشش کرو، ان میں جا کر کے کام کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی بدعت چالو کر دیں، کل سے ہماری مسجد میں بھی قیام حی علی الفلاح پر شروع ہو جائے کہ بھائی اتحاد ملت کے نام سے، اور ہم بھی درگاہوں پر جو ہے چادر چڑھانا شروع کر دیں اتحاد ملت کے نام سے۔ ہمارے یہاں پر جب کوئی انتقال ہوتا ہے تو تعزیت کے نام سے کچھ بیان ہوتے ہیں، اس میں علماء دیوبندی خصوصی طور پر اس میں زور دیتے ہیں کہ لوگوں کو اصلاحی باتیں مل جائے گی، تو دوسرے دن بیان ہوتا ہے تعزیت کے نام سے، تو یہ ابھی اس وقت یہاں پر زیادہ چلتا ہے یعنی ہم صحیح بات پہنچا سکیں گے اور واقعی اس کا موقع ہو تو ضرور کیجیے۔ میرا اپنا ایک عمل بدلا، ایک ایسے پروگرام میں میں پھنس گیا کہ جہاں پر تیجا ہو رہا تھا اور شاندار کھانا پکا ہوا تھا، بہترین کھانا، اور مجھے کہا بیان کرو۔ میں تعزیت کے لیے پہنچا، اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں یہ ماحول ہے، اس لیے میں پہنچ گیا۔ اب میں پہنچا تو کھانا بالکل تیار، کھیر کی ڈیگی بھی تیار اور دوسرے کھانے بھی تیار، اور میں پہنچ گیا تھا بیان کرو۔ تو میں نے الحمدللہ بیان کیا۔ بیان کے بعد دسترخوان لگا، مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں اس کھانے میں سے میں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، بلکہ میں نے وہاں مقامی ایک تعلق والے سے چپکے سے کہا بھائی تیرے گھر روٹی باسی ہے کہ نہیں، ایک آدھ روٹی،
لیا جا کر کے. اس نے کہا آج تو پورے گاؤں کی دعوت ہے, گھر میں کچھ نہیں پکا ہے. تو میں نے کہا باسی روٹی تو ہوگی. اس نے کہا کل 3 دن سے تو یہ پارٹیاں چل رہی ہیں, ہمارے یہاں یہ میت پر پارٹی چل رہی ہے, 3 دن سے تو چل رہے, اس سے پہلے کہ ہو تو ہو. ان کا کوئی بات نہیں, 4 دن والی روٹی لیا. تو روٹی لے آیا, میں روٹی کے ٹکڑے چباتا رہا, پانی پیتا رہا. کسی کو احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں نے لقمہ نہیں کھایا. ایک نفس نے بہت چاہا, شیطان نے قسم قسم کی تعبیریں ذہن میں ڈالی, لیکن ہرگز الحمدللہ میں اس کے تابع نہیں ہوا. اور اتنا لذیذ خوشبودار کھانا ہونے کے باوجود ایک لقمہ بھی نہیں کھایا. اور جو دین کی بات کہنی تھی میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ دی کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, صحابہ سے بڑا عاشق کون ہوگا, لیکن کسی صحابی نے تیجا نہیں کیا, کسی صحابی نے کھانا نہیں کھلایا, کسی صحابی نے اللہ کے نبی کی قبر پہ چادر نہیں چڑھائی, کسی صحابی نے اگربتی نہیں چڑھائی. پھر کہا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال ہوا, خواجہ معین الدین چشتی کا انتقال ہوا, تو ان کے موقع پر بھی جو ہے اس طرح کھانا نہیں ہوا. تو یہ بہت اچھی بات ہے, موقع سے بات پہنچا دو, لیکن وہاں ہمارے نفس کا امتحان ہوگا کہ اگر وہاں پھر ہم کو کہا ہے کہ مولانا صاحب کھانا بھی تیار ہے. اتفاقی واقعہ ہے, یہاں تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے اور اس کے لیے اسے بیان اگر واقعی ہم کو صحیح بات پہنچانے کا موقع ہے تو پہنچا دیں. بہت سے لوگ اس بہانے سے مل جائیں گے جو ملتے نہیں ہیں, لیکن بس صحیح بات پہنچانا ہماری نیت ہو, اور پہنچا کر کے آ جائے. اور کسی فرقے کے متعلق کوئی تعارفی کی بات وغیرہ یہاں پر زیارت کو ضروری سمجھا گیا, تیسرے دن پر بیان کا رواج چل پڑا ہے. یہاں پر تو علماء کرام سب دلیل پکڑ رہے ہیں. تو یہ ہمارے علماء اور ہمارے لوگوں میں نہ جائے, ہمارے لوگ ہمارے علماء ہمارے لوگوں میں نہ جائے. نہیں, وہاں تو ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, بالکل نہیں. ہمارے علماء ہمارے لوگوں میں ہرگز ہرگز نہ جائے. یہ تو اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ واقعی وہ کٹر بدعتی لوگ ہیں اور وہ کر رہے ہیں, اور خوشی سے ہمارے کسی مولوی کو دعوت دے دی کہ آئیے اور ہمارے یہاں بیان کیجیے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. مسلک دیوبند کے ماننے والے جو ہیں وہ سب کے یہاں رواج نہیں, اگر ہمارے مسلک کے اندر ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ مخالفت کیجیے. وہ ایک بالش تو والی بات ہے, تو آپ فرض بنتا ہے کہ آپ مخالفت کیجیے اور ہرگز شرکت مت کیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. میں تو ایسی جگہ کی بات کر رہا ہوں جہاں 100% بدعتی لوگ ہیں, اور الحمدللہ وہ ہم کو چاہتے ہیں. میرے تعلق والوں میں ایک بڑا حلقہ ہے جو کٹر بدعتی ہے, لیکن وہ مجھے دعوت دیتے ہیں کبھی کبھی, بیان کر دو, نصیحت کر دو. بلکہ جہاں 15 سال سے میری قرآن کی تفسیر ہوتی ہے جو ابھی مکمل ہوئی, وہاں آدھا علاقہ بدعتی ہوتا ہے, آدھا علاقہ اس مسجد میں. 12 دن ربیع الاول میں پوری مسجد پر لائٹنگ رہتی ہے, لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کبھی میں نے ان کی بدعت میں شرکت نہیں کی, کبھی نہیں. اور جو بات ہوتی میں تفسیر میں کہتا ہوں, 12 دن یہ لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں لیکن وہ تفسیر میں بھی بیٹھتے ہیں. بازو میں ایک درگاہ ہے, عرس کرتے ہیں, لیکن جب تک تفسیر ہوگی وہ مائک بند رکھیں گے. جیسے درس قرآن بند ہوگا پھر اپنا کریں گے وہ جو کرنا ہے. میں تو یہ بدعتیوں کی لے کے رہا کہ اگر 100% بدعتی لوگ ہمارے کسی عالم کو دعوت دے دے اور موقع ہے تو چلے جاؤ اور صحیح دین کی بات پہنچاؤ, کھانے پینے میں شرکت نہ کرو. باقی ہمارے لوگ ہیں تو ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. یہ چیز ہمیں ختم کرنی ہے. میرے والد کا انتقال ہوا تو میں نے گھر میں 70,000 وہ دانے لگا دیے. حدیث میں فضیلت آئی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کہ جو بھی آئے لا الہ الا اللہ پڑھنے بیٹھ جاؤ, ایک لفظ بھی کسی کو بولنا نہیں یہاں کر کے, اور ایک وقت کا بھی کھانا نہیں پکے گا, ایک وقت کا بھی نہیں پکے گا. اور سگی بہن کا انتقال ہوا, سگی حقیقی مجھ سے بڑی بہن, تو میں مدرسے میں ہی رہا کیونکہ بہن کا انتقال انگلینڈ میں ہوا اور میں یہاں ڈابل تھا, میں گھر گیا ہی نہیں. ایک وقت 1 گھنٹے کی بھی غیر حاضری نہیں کی. کیوں؟ میں ابھی جاؤں گا, تعزیت کے نام پہ بھیڑ جمع ہوگی, وہ لوگ آتے رہے گھر, مفتی صاحب ہے کہ نہیں, وہ تو ڈابل ہیں باہر سے ہی چلے.
ہے نہیں ہے تو ہے ہی نہیں، وہ تو ڈھابے میں ہے۔ تو پھر ہمارا عمل ہمارے لوگوں میں تو یہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارے لوگوں میں بھی ہم بہاؤ میں بہہ جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت، کسی کی بات باقی کوئی چلتا رہے گا۔ حضرت کا سفر ہے، کچھ سوالات تو تحریری شکل مجھے دے دیں، میں مولانا کو پہنچا دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی جناب شہر میں ٹرین پکڑنی ہے، اس کے بعد کے اندر میں مولانا محمد صاحب کو اس سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آ جائیں گے، اس کے بعد کے اندر تھوڑا 10 منٹ میں 11:30 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ بھائی حضرات، میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ مدارس کے علماء کرام، مکاتب کے علماء کرام، سارے حضرات یہاں تشریف لائے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 سال تک یہ پروگرام نہیں ہو سکا، اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ مجلس منعقد ہوئی۔ مدرسے کے تمام ذمہ داروں کا بھی شکریہ، آپ تمام حضرات کا یہ شکریہ۔ اس مرتبہ سوچا کہ مختصر تعارف آپ کے سامنے ان فرقوں کا آ جائے، اسی لیے یہ پرچے آپ لے کر جائیں۔ جن کو بھی نہ ملے ہیں مجلس کے بعد حضرت مولانا ابراہیم صاحب سے ضرور لے جائیں، اور اس کو بار بار آپ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ فرقے ہے کیا چیز، ان کے غلط عقائد ہے کیا چیز، غلط اعمال ہے کیا چیز۔ اس کی پہچان اور شناخت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دوسری درخواست آپ حضرات سے یہ کہ ہر محلے کے اندر درس قرآن، درس حدیث کا سلسلہ شروع کرو۔ بہت ادب سے میں کہتا ہوں، ہر محلے کے اندر درس قرآن، درس حدیث کا سلسلہ شروع کرو۔ انشاءاللہ اس کے انوارات اور برکات جب پھیلیں گے تو لوگ خود بخود ان غلط چیزوں سے تائب ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ جو مولانا نے شروع میں کہی، اس وقت امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ارتداد کا شکار ہو رہا ہے، ارتداد کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، غلط تعلقات کے ذریعے، غلط کانٹیکٹ کے ذریعے سے، آپ نے اور میں نے بخاری شریف میں وہ حدیث پڑھی ہے، فتح خیبر کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور ارشاد فرمایا، علی تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ اس روایت کے بعض طرق میں ہے کہ دنیا اور ما فیہا سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اسی لیے بہت ادب سے کہتا ہوں، اس وقت امت کے عقائد کھوکھلے ہو رہے ہیں، عقیدے کھوکھلے ہو رہے ہیں، عقیدے برباد ہو رہے ہیں۔ ان کو صحیح عقائد بتلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہم امت کے نوجوانوں کے ربط میں آئے، کالجوں میں، اسکولوں میں، ہائی اسکولوں میں پڑھنے والے، اسی طریقے سے عام مسلمان، اور جیسے میں نے کہا 2 تعلیم کر دو، ایک فضائل اعمال یا جو بھی ہوتی ہو اس کا وقت الگ طے کر دو، اور جو ہے درس قرآن، درس عقائد، اور جو ہے سیرت پاک، مسئلے مسائل، فتنے اور قیامت، اس کا ایک وقت طے کر دو، تو انشاءاللہ العزیز بہت حد تک اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت کریں گے، اور امت کے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ کریں گے یہ کام؟ عزائم لے کے جا رہے ہو؟ 15 مسجدوں میں پابندی سے رکھو، ہر ہفتے پابندی سے رکھو، ماشاء اللہ، اور بڑا ماشاء اللہ، بہت بڑھا، اور بڑھاؤ اس کو، اور زیادہ اس کی تعداد کو بڑھاؤ۔ درس عقائد کے لیے کن کتب کا انتخاب؟ درس عقائد کے لیے پریشانی میرے سامنے بھی تھی، تو ہم نے خود اس کو مرتب کر دیا ہے۔ تعلیم الدین نام کے 6 حصے ہم نے مرتب کیے ہیں، اس کے اندر آپ کو عقائد بھی ملیں گے، سیرت بھی ملے گی، ضروری مسائل بھی ملیں گے، ساری چیزیں مل جائے گی۔ اس میں چھٹا حصہ 2 حصوں میں، چھٹا حصہ بنین بنا، اس میں مردوں کے لیے چھٹا حصہ الگ ہے، عورتوں کے لیے چھٹا حصہ الگ ہے۔ اس میں تمام عقائد کا خلاصہ، پوری شرح عقائد کا نچوڑ آ گیا ہے، عقیدت الطحاوی کا نچوڑ بھی آ گیا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رکھی ہے، تو ایک دم آسان عام فہم زبان میں ہے، تو اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ پریشانی تھی، اس لیے اس کو یہ کام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ان مجالس کو میرے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائیں۔ دل تو بہت چاہتا تھا کہ میں آپ کے درمیان دیر تک رہوں، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں، اسی لیے ابھی مجلس جاری رہے گی، آپ آگے والے حصے سے بھی بھرپور استفادہ کریں، لیکن یہ پرچے ہر ایک لے کر کے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔